نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم يخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق فیہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم لک الحمد کما انت اہل وصلی علی محمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ رب کریم نے ہماری سوچوں اور توقعات سے بہت ہی زیادہ ہم پر انعام اور احسان فرمایا کہ رب کریم نے ہم سے، آپ سے وہ کام لیا جو اللہ تعالیٰ اپنے محبوبین سے لیتے ہیں۔ مساجد کی تعمیر اللہ پاک عام لوگوں سے نہیں، چنے ہوئے لوگوں سے اللہ یہ کام دیتے ہیں۔ جو چیز جتنی اونچی ہوتی ہے، اعلیٰ ہوتی ہے، اس کے لیے انتخاب بھی اتنا ہی اونچا اور اعلیٰ ہوتا ہے۔ آپ تعمیر کے لیے مختلف مستریوں کا انتظام کرتے ہیں۔ جیسی تعمیر ہوتی ہے اس کے حساب سے ویسے ہی مستری کا انتخاب ہوتا ہے۔ جو جتنی اعلیٰ، عمدہ، اہمیت کی حامل تعمیر ہوتی ہے اس کے لیے ایسے ہی افراد کا انتخاب ہوتا ہے۔ رب کریم کے ہاں مسجد سے زیادہ عظمت والی جگہ روئے زمین پر اور نہیں ہے۔ مسجد سب سے زیادہ محبوب جگہ ہے اللہ کے ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها۔ شہروں میں قرائے ارض پر سب سے زیادہ محبوب اللہ کو اس کی مساجد ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں مساجد قائم ہیں ان جگہوں کو کل قیامت کے دن جنت میں شامل فرما دیں گے۔ یہ روئے زمین پر جنت کے باغات ہیں۔ تو اللہ پاک مسجد جو اللہ کی محبوب جگہ ہے، محبوب حصہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تعمیر کا کام بھی اپنے محبوبین سے لیتے ہیں۔ بیت اللہ روئے زمین پر
سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے. نام ہی بیت اللہ، اللہ کا گھر. اسی نسبت نے اس کو اونچا کر دیا، بیت اللہ، اللہ کا گھر. اللہ نے اپنے گھر کی تعمیر کے لیے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ جو اللہ کا دوست ہے، اس کا ٹھیکہ خلیل اللہ کو دیا، اپنے دوست کو دیا کہ آپ تعمیر کریں. اللہ اکبر. ان کی تعمیر ایسی نہیں ہوتی، پاکیزہ لوگ ذکر کے ساتھ، وضو کے ساتھ اللہ کے گھر کی تعمیر فرمائے. خود بھی نبی اور نبیوں میں اعلیٰ نبی، جس کو مزدور کے طور پر ساتھ لگایا وہ بھی نبی، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مساجد اللہ کو بہت محبوب ہیں اور اونچی جگہ ہیں. اس کی تعمیر کا کام بھی اللہ تعالی اونچے لوگوں سے لیتے ہیں. اور وہ اونچے لوگ کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائیں تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ قباء کی بستی میں آپ نے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی. اپنے گھر کی فکر نہیں، اللہ کے گھر کی فکر ہے. سب سے پہلے مسجد کی تعمیر، اور اللہ نے تعریف فرمائی لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، ایسی مسجد جس کی بنیاد ہی تقوی پر رکھی گئی ہے. یاد رکھیں، مساجد اگرچہ زیادہ بڑی وسیع نہ ہو، زیادہ پرکشش نہ ہو، لیکن اس کی تعمیر میں نیت، ارادے، عزائم اونچے ہوں، پاکیزہ ہوں. اس کے پیچھے محنت پاکیزہ ہو، اس کے پیچھے کمائی پاکیزہ ہو، اس کے لیے خیالات پاکیزہ ہوں، تو وہ مسجد بہت بلند ہوتی ہے. اگرچہ وہ قائم زمین پر ہوتی ہے لیکن اس کی بلندیاں آسمان سے تجاوز کر رہی ہو. تو مسجد قباء کے بارے میں فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، جس کی بنیاد تقوی پر. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ اپنے دستے مبارک سے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی. دیکھو بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے محبوب تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں. حدیث شریف میں آتا ہے محمد گر انداز و آب دہن براء بخونے میں کند انجمن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو صحابہ کرام نیچے ہاتھ کر دیتے، پانی نیچے نہ گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے جسموں پر مل لیتے. آپ لعاب زمین پر گرانا چاہتے تو صحابہ کرام آپ کا لعاب دہن اپنے ہاتھوں میں لے لیتے اور اپنے جسموں پر مل لیتے. اور حدیث شریف میں آتے ہیں کہ بعض دفعہ یوں لگتا کہ وضو کے پانی کو لینے کے لیے، لعاب دہن کو لینے کے لیے آپس میں الجھ پڑیں گے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر لپک گئے. ایسے میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہیں تو ایکو اس کی بند کر دیں، میرا خیال ایکو ہے، ہاں کم کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے اشارہ ابرو پر جان نچھاور کرنے والے تھے، آپ کے پسینے پر خون بہانے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو صحابہ اکرام سے اشارہ فرما دیتے کہ بھی مسجد تعمیر کر دو، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین راتوں رات مسجد کھڑی کر دیتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد کی تعمیر فرمائی، مسجد نبوی کی، تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے پہلی اینٹ رکھی، پہلی اینٹ اپنے دست مبارک سے، اور اپنے ساتھ دوسری اینٹ صدیق اکبر سے رکھوائی، انہیں بلایا، فرمایا میرے ساتھ اپنی اینٹ لگا۔ تیسری اینٹ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لگوائی کہ آپ لگا دیں۔ چوتھی اینٹ عثمان ذی النورین سے لگوائی۔ اس کے بعد فرمایا اب سب لگاتے جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس اینٹیں اٹھا اٹھا کر کے لاتے اور مسجد کی تعمیر میں لگاتے، ہمیں یہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے گھر کی تعمیر میں جان لگ جائے، مال لگ جائے، وقت لگ جائے، پسینہ بہہ جائے، یہ خوش نصیبی ہے، سعادت ہے، یہ خوش نصیبی ہے، اس میں پیچھے نہ رہا جائے۔ یہ کام نبیوں کا کام ہے۔ پہلا نبی، اللہ کے نبی پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ مساجد قائم کرتے ہیں، جو مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب مساجد ہوں گی تو وہاں اللہ کا نام بلند ہوگا، وہاں نمازیں قائم ہوں گی، وہاں سے غریبوں کی اعانت ہوگی، وہاں سے دین کی بات چلے گی، وہاں اللہ کا ذکر ہوگا، وہاں قرآن کی تلاوت ہوگی، وہاں مسلمانوں کی ترقی کے فیصلے ہوں گے۔ تو گویا مساجد بنانا یہ اللہ کے محبوبین انبیاء کا کام ہے۔ اس کام کے لیے اگر میں اور آپ قبول ہو جائیں تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ انڈیا سے جب ہجرت کر کے آئے تھے تو ہمارے دادا جان اور نانا جان اور تو ساتھ کچھ بھی نہ لا سکے، سبھی کے ساتھ یہی معاملہ تھا، بس تن کے کپڑے لے آئے یا کچھ سونا چاندی جو کچھ گھر میں ہاتھ لگ سکا وہ، یا کچھ پیسے۔ تو یہاں آ کر انہوں نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ یہ کیا کہ مسجد کے لیے جگہ خریدی، اپنے ذاتی پیسوں سے اس سونے اور چاندی کو بیچ کر یہ جو پیسے تھے مسجد قائم کی، جو الحمدللہ اب بھی موجود ہے۔ اس مسجد سے ہزاروں لوگ حفاظ بن کر کے نکلے۔ میں نے بھی، مولانا عادل طارق شہید رحمت اللہ علیہ، ہمارا پورا خاندان ملک کے طور و عرض میں وہاں سے حفاظ تیار ہو کر کے نکلے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، مسلمان اور مومن کی شان یہ ہے
کہ وہ جہاں جائیں سب سے پہلے مسجد کی فکر ہو. اپنے گھر سے زیادہ مسجد کی فکر ہو. اور پھر جیسے مسجد کی فکر کرنا اونچا کام ہے، مسجد کی تعمیر کرنا اونچا کام ہے، مسجد کی تعمیر میں مشورہ کرنا اونچا کام ہے، مسجد کی تعمیر کے لیے پیسہ لگانا اونچا کام ہے، ایسے ہی مسجد کی حفاظت کرنا بھی اونچا کام ہے. اس کی حفاظت بھی کرنی ہے. اور پھر اس کے ساتھ جس مقصد کے لیے اس مسجد کو بنایا گیا ہے، یعنی اعمال سے آباد کرنا، اعمال سے آباد کرنا، یہ مقصد ہے مسجد کا، اس کی فکر کرنا. اب اقبال پلازہ کے آپ بہت ہی خوش نصیب ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ نے آپ پر، ہم پر بہت بڑا انعام فرمایا. اب پورے پلازہ میں کوئی شخص ایسا نہ بچے جو 5 نمازیں مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا نہ کرے. یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے. ہر ایک اس بات کی فکر کرے. جتنے فلائٹ ہیں ان فلائٹوں سے ملیں، ان سے کہیں اللہ نے ہمیں اپنی رحمت سے. دیکھو، جس بستی میں مسجد بن جائے سمجھو اس بستی میں اللہ نے رحمت کا دروازہ کھول دیا. لوگوں سے کہیں کہ اللہ کا شکر ہے اب اقبال پلازہ میں رحمت کا دروازہ کھلا ہے، باقاعدہ سے کہ اللہ نے مسجد کھول دی. رحمت کا دروازہ کس معنی میں؟ کہ جو اللہ کے گھر میں آئے گا وہ نواز دیا جائے گا، وہ نواز دیا جائے گا. بہت سارے لوگ مسجد دور ہونے کی وجہ سے ہمت نہیں ہوتی تھی جماعت میں شریک ہونے کی، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے مسجد بھی دی اور خوبصورت بھی دی. اور سچی بات ہے، ہم لوگ پچھلے سال ان دنوں میں فکر مند تھے کہ 90 لاکھ روپیہ کہاں سے لائیں گے. سن کر بخار چڑھ جاتا تھا. لیکن فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ کوئی نیت کر لیتے ہیں پھر اللہ پر چھوڑ دیں. اللہ کی ذات بڑی ذات ہے. بڑی محنت سے اللہ نے یہاں تک پہنچایا. اب کہا کہ بھئی 90 لاکھ تو اللہ نے جیسے کیسے کروا دیا، اب یہ اس کے اتنے کام ہیں، یہ کیسے ہوں گے. اور سچی بات ہے کہ یہ اس وقت جو موجودہ کیفیت ہے یہ تو ہم میں سے کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھی. ہم میں سے کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھی کہ ماشاءاللہ اتنی خوبصورت، اتنی اچھی، اتنی عمدہ، ہوادار. ورنہ پلازوں میں آپ چلے جائیں وہاں بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، ہوا نہیں آتی. تو یہاں تو آپ لگا تھا کھلے میدان میں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، ہوادار. ادھر بھی کھڑکی کھلی، ادھر بھی کھلی، آگے بھی پیچھے بھی. یہ اللہ کا احسان ہے اور اتنی خوبصورت ماشاءاللہ. تو میرے عزیزو، اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے گا. میں اس موقع پر جتنے بھی لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں ان کے اخلاص کا کیا کہنا، ان کے اخلاص کا کیا کہنا. اللہ جانتے ہیں یا وہ جانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی تیسرے فرد کو خبر ہی نہیں. اور وہ کبھی آئے نہیں، کبھی دیکھا نہیں، کبھی ملے نہیں، کبھی انہوں نے اپنا نام نہیں پیش کیا. بس اللہ کو معلوم ہے یا انہیں معلوم ہے. اور یاد رکھیں، اللہ کے ہاں اخلاص کی قیمت ہے.
اخلاص کی قیمت. جس آدمی نے جس اخلاص کے ساتھ اگر ایک کیل بھی لگایا ہے، ایک سوراخ بھی کیے ہے، ایک اینٹ بھی لگائی ہے، قیامت کے دن انشاءاللہ یہ اس کے لیے ذریعہ نجات ہوگا. جتنا عرصہ یہاں پر اللہ کا نام لیا جائے گا، قرآن کی تلاوت ہوگی، نمازیں ہوں گی، نوافل ہوں گے، درود شریف پڑھا جائے گا، مجالس ذکر ہوں گی، تعلیم ہوگی، جتنے بھی اعمال ہوں گے ان سب اعمال کا اجر و ثواب مستقل پہنچتا رہے گا. تو میرے عزیزو، کتنی خوش نصیبی ہے، کتنی خوش نصیبی ہے. اور سبھی کا شکریہ ہے، سبھی کا شکر ادا کرتے ہیں اور سبھی کا تہ دل سے مشکور اور ممنون ہیں. جس نے بھی محنت کی اس نے اپنے اللہ کے لیے کی اور اس کو اللہ سے پائے گا انشاءاللہ، اس کو اللہ سے پائے گا. دیکھیں، بعض تجارتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ تجارت کی پتہ نہیں کہ آگے ہونا کیا ہے، لیکن یہ تو وہ تجارت ہے کہ جس میں نفع ہی نفع ہے، نقصان تو ہے ہی نہیں، خسارہ تو ہے ہی نہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ، جتنی بھی ہماری بہنوں نے، بیٹیوں نے اندرون ملک، بیرون ملک، محلے سے، پلازے سے، شہر سے، جتنے بھی لوگوں کے واسطے سے، جتنے بھی ذرائع سے جس نے جو کیا ہے، ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور میری درخواست ہے حضرت مولانا انعام صاحب سے کہ جمعے کے دن، ویسے تو سبھی دعاؤں میں، لیکن جمعے کے دن خاص طور پر، کل انشاءاللہ جمعہ ہوگا، پہلا جمعہ انشاءاللہ کل مولانا انعام صاحب پڑھائیں گے، یہ دعا ضرور فرمایا کریں کہ اے اللہ، اس مسجد میں پہلی اینٹ سے لے کر آگے جب تک یہ رہے گی، جتنے بھی لوگوں کی محنتیں، کوششیں، کاوشیں، مشاورت، خدمات، بھاگ دوڑ، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے. آپ کے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ میں جب بھی مدنی مسجد میں اپنی انفرادی دعا میں بھی، اجتماعی دعا میں بھی، انفرادی دعا میں بھی، یا اللہ اس مسجد کے لیے پہلے دن سے جس شخص نے جو محنت کی ہے وہ اس دنیا میں ہے نہیں ہے، یا اللہ اپنے کرم سے سب کی مغفرت فرما. تو بھائی، آپ سب بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ پاک نے ہمیں بہت ہی خوبصورت، عمدہ، اچھی جگہ نصیب فرمائی. اب اس کی حفاظت اور اس کی آباد کرنے کی فکر، یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے. اس کی ضروریات کو پورا کرنا. دیکھیں، گھر اللہ کا ہے، اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے. ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم استعمال ہو جائیں، ہماری خوش نصیبی ہے ہم استعمال ہو جائیں. اس لیے اپنا تن، من، دھن، اپنی ساری صلاحیتیں اس پر لگانا، اور جو لوگ یہاں کام کر رہے ہیں ان کا دستے بازو بننا، ان کی فکر میں شامل ہونا، ان کے ساتھ لگنا، اور اس مسجد کی تعمیر و توسیع کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، یہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو قبول کروانا ہے، قبول کروانا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جو اب تک محنت ہوئی، کوششیں ہوئی، مشاورت ہوئی، جس ساتھی نے جتنی محنت کی، ہماری جس بہن نے ملک کے کسی حصے سے، اندرون ملک سے، بیرون ملک سے، کسی کے ذریعہ سے تھوڑا بہت، جتنا جو جس نے جیسا تعاون فرمایا، جیسا تعاون فرمایا. بعض تعاون وہ ہوتا ہے جو نظر آتا ہے، یاد رکھیے، روپے پیسے تو نظر آتے ہیں، اور بعض تعاون ایسا ہوتا ہے
وہ بہت بڑا تعاون ہوتے ہیں لیکن بظاہر دکھائی نہیں دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ قدردان ہیں، ناقدرے نہیں ہیں۔ اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کس بندے نے کب اس کے لیے کیسی کیا محنت کی، کہاں پر محنت کی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سب محنت کرنے والوں کی محنتوں کو قبول فرمائے، سب معاونین کے تعاون کو قبول فرمائے، سب بھاگ دوڑ کرنے والوں کی کاوشوں کو اللہ قبول فرمائے، رہتی دنیا تک اللہ اس مسجد کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رب کریم اس مسجد سے دین کا فیض پورے پلازے میں ہی نہیں پورے شہر میں جاری و ساری فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پورے پلازے کے لوگوں کے قلوب کو اس مسجد کے ساتھ جوڑ دے، اور یہ مسجد پورے علاقے میں محبتوں کے پھیلنے کا ذریعہ بن جائے، ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بن جائے، اخلاق نبوی کے پھیلنے کا ذریعہ بن جائے، لوگ مسلمانوں کو جوڑنے کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان سارے ذرائع سے اس مسجد کو قبول فرمائے۔ دین کے جتنے بھی کام ہیں، جتنے بھی شعبے ہیں جو ہمارے ذہن میں ہیں، جو ہمارے ذہن میں نہیں ہیں، اللہ اپنی رحمت سے اس مسجد سے تمام شعبوں کو زندہ فرما دے، تمام شعبوں سے محنت کو جاری و ساری فرما دے۔ اللہ تعالی ہمارا آنا بیٹھنا قبول فرما لے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ اب دعا فرما لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس مسجد کو اور اس کے لیے کی جانے والی محنتوں کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد كما انت اهل فصل على محمد كما انت اهل وافعل بنا ما انت اهل فانك اهل التقوى واهل المغفرة رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ قبول فرما دیجیے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک یہ مدینہ مسجد آپ ہی کے کرم سے، آپ ہی کی رحمت سے، آپ ہی کے فضل سے وجود میں آئی ہے۔ اے اللہ اپنے کرم سے اس مسجد کی تعمیر و ترقی میں اے اللہ شروع دن سے لے کر آج تک اس کے لیے جتنی بھی محنتیں ہوئیں، کوششیں ہوئیں، کاوشیں ہوئیں، جتنے بھی دوستوں نے اس کے لیے بھاگ دوڑ کی، محنت کی، اے اللہ جتنے بھی لوگوں نے اس کے لیے عطیات جمع کروائے، جتنے بھی مردوں نے اس کے لیے محنت کی، ہماری بہنوں بیٹیوں نے اس کے لیے حصہ لیا، اے اللہ ہم تو اگرچہ نہیں جانتے، آپ تو علام الغیوب ہیں، علیم بذات الصدور ہیں۔ اے اللہ اپنے کرم سے سب کی محنتوں کو، کاوشوں کو، خدمات کو، عطیات کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ قبول فرما دیجیے، اے اللہ قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ اس مسجد کی تعمیر کی برکت سے اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جتنے لوگوں نے اس مسجد کے لیے حصہ لیا، محنت کی، کوششیں کی، دعائیں کی، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ قیامت تک جتنے بھی لوگ اس مسجد کے ساتھ جڑیں گے، وابستہ ہوں گے، اس کے لیے محنتیں کوششیں کریں گے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ جن کے نام ذہن میں ہیں، جن کے نام یاد نہیں ہیں، آپ جانتے ہیں، جو اس دنیا میں ہیں، جو اس دنیا سے چلے گئے،
مرد عورتیں، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ سب کے درجات کو بلند فرما دیجئے، اے اللہ اپنی رحمت سے اس مسجد کو کل قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہ بنا دیجئے، اور اس کی گواہی کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے اساتذہ اکرام کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ اپنے کرم سے اپنی رحمت سے اس مسجد کی برکت سے اور اس میں ذکر و اذکار کی برکت سے، نمازوں کی برکت سے، تلاوت کی برکت سے، آپ کے پاک نام کی برکت سے پورے پلازے کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ قیامت تک اس مسجد میں آئیں، نماز پڑھیں، جڑیں، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے، سب کے درجات کو بلند فرما دیجئے۔ اے اللہ اس مسجد کے لیے اگر کسی نے ایک پتھر بھی لگایا ہے، ایک اینٹ بھی لگائی ہے، ایک کیل بھی لگایا ہے، یا اللہ پاک جتنی بھی جیسی بھی جو بھی کوشش کی ہے، یا اللہ پاک جن کی کوششیں ہمارے سامنے ہیں، وہ لوگ جن کی کوششیں بظاہر ہمیں نظر نہیں آ رہی، جن کا تعاون بظاہر ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ انہوں نے اس کے لیے تعاون فرمایا ہے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے، سب کے درجات کو بلند فرما دیجئے، اے اللہ پورے پلازے کے اقبال پلازہ کے تمام مسلمانوں کے قلوب کو اس مسجد سے جوڑ دیجئے، اے اللہ تمام مسلمانوں کے قلوب کو اس مسجد سے جوڑ دیجئے، اے اللہ ایک ایک گھر کے ایک ایک فرد کو اس مسجد کا رضاکار بنا دیجئے، اس مسجد پر جان نچھاور کرنے والا بنا دیجئے، اے اللہ اس مسجد سے فیضیات فرما دیجئے، اے اللہ اپنے کرم سے اس مسجد میں اپنے نام کی صدائیں بلند فرما دیجئے، ذکر کی صدائیں بلند فرما دیجئے، تعلیم کی صدائیں بلند فرما دیجئے، اے اللہ دین کے ہر رخ پر اے اللہ اس مسجد سے دین کے چشمے جاری و ساری فرما دیجئے، اے اللہ اپنے کرم سے اپنی رحمت سے جو اس مسجد کے انتظام کو دیکھ رہے ہیں، اے اللہ اس کے لیے محنتیں اور کوششیں فرما رہے ہیں، ان کی کاوشوں کو، کوششوں کو، خدمات کو قبول فرما دیجئے، انہیں ہمت، قوت، طاقت، صحت و تندرستی عطا فرما دیجئے، ان کے علم و عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے کرم سے ہم نے اے اللہ آپ کے پاک نام پر، آپ کی ذات عالی کے بھروسے پر اے اللہ اس مسجد کی بنیاد رکھی ہے، اے اللہ اپنے کرم سے اسے قبول فرما دیجئے، اے اللہ قبول فرما دیجئے، اے اللہ اس پورے عرصے میں جہاں جو ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، غلطیاں ہوئیں، لغزشیں ہوئیں، اے اللہ ہم اس پر توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہماری نیتوں کو خالص فرما دیجئے، ہمارے عزائم کو خالص فرما دیجئے، اے اللہ اپنے کرم سے اپنی رحمت سے مسجد کے جتنے بھی ضروری کام ہیں اپنے کرم سے جیسے اب تک آپ نے انہیں اپنی رحمت سے پورا فرمایا ہے، آئندہ بھی جو اس کی ضرورتیں ہیں اپنی رحمت سے پورا فرما دیجئے، اے اللہ پورا فرما دیجئے، اے اللہ پورا فرما دیجئے، اے اللہ اس کے لیے جتنی بھی کوششیں ہوئی ہیں انہیں قبول فرما دیجئے، اے اللہ قبول فرما دیجئے، اے اللہ اس مسجد کو نمازیوں سے بھر دیجئے، اے اللہ اس مسجد کو نمازیوں سے بھر دیجئے، تلاوت کرنے والوں سے بھر دیجئے، ذکر کرنے والوں سے بھر دیجئے، اے اللہ دین کا کام کرنے والوں سے بھر دیجئے، اے اللہ اس مسجد کو بھر دیجئے، اس مسجد سے پورے علاقے اور پورے شہر میں دین کو جاری و ساری فرما دیجئے، نظر بد سے حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہر قسم کے انتشار سے حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ اب تک جو کوششیں ہوئیں قبول فرما دیجئے، وقار احمد صاحب بیمار ہیں، اے اللہ انہیں صحت و تندرستی عطا فرما دیجئے، شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے، یا اللہ پاک اس مسجد کے متعلقین میں جتنے بھی لوگ ہیں پلازے کے جو بیمار ہیں انہیں صحت و تندرستی عطا فرما دیجئے، جو اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما دیجئے، اس مسجد کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں، مردوں میں، عورتوں میں جو اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما دیجئے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے، جو زندہ ہیں ان کے مال جان میں، رزق میں برکتیں عطا فرما دیجئے، انہیں دین کے لیے قبول فرما دیجئے، اے اللہ نوجوانوں کی جوانیوں کو اس مسجد کے لیے قبول فرما دیجئے، مالداروں کے مال کو اس کے لیے قبول فرما دیجئے، اے اللہ سب کی صلاحیتوں کو اس مسجد کے لیے قبول فرما دیجئے، اے اللہ اس مسجد کو ہم سب کے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ اور مشائخ کے لیے، پوری امت کے لیے مغفرت کا ذریعہ فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کے لیے اس مسجد کو بہترین صدقہ جاریہ بنا دیجئے، اے اللہ بہترین صدقہ جاریہ بنا دیجئے، ہمیشہ اس مسجد کی حفاظت فرمائیے،
دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائیے، نظر بس سے محفوظ فرمائیے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے آپ کے اس گھر میں ہم دعا کر رہے ہیں جو معاشی اعتبار سے پریشان ہیں، اے اللہ ان کے مال جان میں رزق میں برکتیں عطا فرما دیجیے، جو بے روزگار ہیں انہیں بہتر روزگار نصیب فرما دیجیے، یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں انہیں نیک سارے اولاد عطا فرما دیجیے، جو بہن بیٹیاں ابھی تک اپنے گھروں کی نہیں ہو سکی انہیں بہتر گھر نصیب فرما دیجیے، جو اپنے گھروں کی ہوگی انہیں آباد فرما دیجیے، یا اللہ پاک جن کے اپنے گھر نہیں ہیں کرائے پر ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اے اللہ اس مسجد کی برکت سے، اس کی تعمیر کی برکت سے انہیں اپنی جناب سے بہترین عمدہ کشادہ گھر نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ اس مسجد کی برکت سے اور یہاں کیے جانے والے اعمال کی برکت سے، دعاؤں کی برکت سے ہم سب کے لیے بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری مقدر فرما دیجیے، مقبول حج اور عمروں کی سعادتوں سے بہرہ ور فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم میں سے جس کی جو جو دعائیں ہیں سب کی دعاؤں کو قبول فرما دیجیے۔ گھروں میں جو ہماری خواتین مائیں بہنیں بیٹیاں ان کی جو دعائیں ہیں کہنا چاہتی تھی نہیں کہہ سکی، سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک ایک دو دن کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اے اللہ اپنے کرم سے اس مہینے کی خیر و برکتیں ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ اس مہینے میں اس مسجد کو خوب آباد فرما دیجیے، اے اللہ خوب آباد فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے اس ماہ مبارک کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، ہر قسم کے گناہ سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، ہر قسم کی نیکی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اس مسجد کی جملہ ضروریات کو اپنی رحمت سے پورا فرما دیجیے۔ اے اللہ اس مسجد کی اور جتنی بھی مساجد دنیا بھر میں قائم ہیں سب کی حفاظت فرما دیجیے، سب کو شرف قبولیت نصیب فرما دیجیے، سب کی ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دیجیے۔ سب مساجد کی دیکھ بھال کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے، سب کے درجات کو بلند فرما دیجیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک و حبیبک سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اے اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، بن مانگے عطا فرمائیے، اپنی شایان شان نصیب فرمائیے، ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین آمین آمین۔